آیتوں کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں دیکھ رہا تھا، واقعاً حیران ہے انسان کہ تاجر سے خصوصیت سے خطاب کیا گیا ہے، اے بزنس مین، تو تجارت کر کے جب واپس گھر پر پلٹتا ہے کیوں سونے سے پہلے ایک سورہ کی تلاوت نہیں کرتا؟ ایک سورہ کی تلاوت کر کے سو۔ عزیزان کرام، قرآن نور ہے، انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، انسان کی زندگی سے گناہ کو نکال دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قد افلح المؤمنون، اب یہاں پر بالکل لہجہ، لب و لہجہ مختلف ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ ہر انسان خسارے میں، مگر کون؟ جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہو جائے اور عمل صالح اس کی زندگی میں آ جائے۔ اور سورہ مومنون بیان کر رہا ہے کہ دیکھو عمل صالح کہتے کسے ہیں، تفصیل دے رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر 7 صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جسے انشاءاللہ بقیہ آنے والی 4 گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، جو ایمان کی نعمت سے بہرہ مند ہو گیا وہ فلاح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، رستگار ہو گیا۔ الذین، اب یہاں سے 7 صفات کا سلسلہ ہے عزیزان گرامی، کہ جس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ دس بستہ ملتمسوں ہیں حسین ابن علی کے چاہنے والوں، تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کرو کہ ہم ان صفات کے حامل ہیں یا نہیں ہیں۔ جب انسان ان صفات کا حامل ہو جائے گا تو اس قابل ہے کہ طہارت اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی، نورانیت اس کی زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی۔ بہت سارے جوان مخصوصاً یہ سوال کرتے ہیں کیا سبب ہے ہماری زندگی سے گناہ نہیں جا پاتا؟ عزیزان گرامی، دو طرفہ ذمہ داری ہے، دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ ایک گناہ کی حقیقت کو درک کریں کہ گناہ کتنی نجاست ہے، کتنی بڑی پلیدگی ہے، کتنی بڑی تاریکی ہے۔ جتنا اس کی حقیقت کو میں اور آپ احساس کرتے چلے جائیں گے، انسان اتنا گناہ کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ یہ بچہ ہے، ماں باپ اس کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں؟ بیٹا جھوٹ نہ بولو، کوشش کرتے ہیں کہ اسے تربیت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو۔ عزیزان گرامی، وہی ماں باپ روزانہ صبح جب یہ مدرسے جانا چاہتا ہے، اسکول جانا چاہتا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا برش کر کے جاؤ۔ ظاہری اعتبار سے آداب میں سے تمہارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے۔ عزیزان کرام، روایتوں میں کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو 7 آسمانوں تک اس جھوٹ کی جو بو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ درک کر لیں اس کیفیت کو، عزیزان کرام، ظاہری اعتبار سے کوئی انسان بھی نہیں چاہتا کہ اس کے منہ سے بو آئے، لیکن روح سے بو آ رہی ہو، اور فرشتوں کو دیکھیں، جو آپ کے ارد گرد میں کوئی اگر مریض ہے تو اسے کیا احساس ہوگا؟ وہ جو پاک و پاکیزہ ہے وہ احساس کرتے ہیں روح کے مرض کو۔ فرشتے اذیت میں آ جاتے ہیں جب کوئی مومن، کب کوئی دنیا میں کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اذیت میں آتے ہیں۔ اس کیفیت کو اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کسے پسند ہے عزیزان گرامی؟ کبھی تصور بھی کوئی نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاؤں، کبھی تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے یہی انسان دوسرے فرد کی غیبت بہت ہی سکون سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس نہیں کر رہا ہے کہ غیبت کچھ نہیں ہے، ایسا ہے کہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اگر گناہ کی حقیقت میرے اور آپ کی نگاہوں میں واضح ہو جائے، آنکھوں سے جو منظر ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، جسے ظاہر میں دیکھ کر ہمیں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اگر اس منظر کی حقیقت میرے اور آپ کے لیے عیاں ہو جائے تو انسان کبھی بھی ان گناہ کے مناظر کی طرف اپنی آنکھیں نہیں بڑھائے گا۔ دوسری طرف سے خود امام معصوم کی جانب سے فرمایا